حضور اس سوال کے ساتھ ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کتاب میں حضور علیہ السلام نے بنیادی مسائل لیے ہیں، اختلافی مسائل نہیں لیے، اور بنیادی مسائل کو ہی احمدیت اور اسلام کی فتح کا وہ سارے بنیادی مسائل اختلافی مسائل ہیں. اچھا جی جی یہ نہیں بھولنا چاہیے. جی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے مطابق جو کچھ بیان فرمایا وہ سارے اختلافی مسائل ہیں، کیونکہ ہندوؤں کا تصور اور ہے، بدھسٹ کا اور تصور ہے، اور عیسائیوں کا اور، آریوں کا اور، تو کچھ نہ کچھ بدلتا ہے. یہود کا اور ہے، فرق ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کام نمایاں طور پر کیا ہے وہ ایک انگریز نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ عقل و دانش کے ساتھ ایک چیز کو ثابت کر کے پھر قرآن کے حوالے برمہر دے دینا، یہ وہ چیز ہے جس نے اس کتاب کو ایک اعجاز عطا کر دیا ہے. اور یہ ہے بنیادی بات. بحث عقلی اٹھائی، عقلی بحث سے ثابت کر دیا کہ یہی عقیدہ ہے جو ہونا چاہیے، اور قرآن کے حوالے ساتھ دے کر ان عقائد کے اوپر مہر تصدیق ثابت فرما دی، اور دوسرے کے لیے اب چارہ نہیں رہا. وہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے وہ اس عقلی استدلال کی طاقت سے متاثر ہوئے، اور جب قرآن کریم کے حوالے ساتھ ساتھ اس استدلال کو چمکاتے رہے اور قوت عطا کرتے رہے تو سوائے اس کے کہ دل آشوش کر اٹھے، ان کے پاس چارے کو نہیں رہا تھا. حضرت بھائی جی نے جسے لکھا ہے کہ آریوں سے میں نے سبحان اللہ سنا ہے. وہ آریہ جن کو پہلے چیلنج دیا جا چکا تھا کہ تم مات کھا جاؤ گے، تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، بڑے سخت الفاظ ہیں، اور تمہاری کچھ پیش نہیں جائے گی. وہ خدا نے فرمایا غالب مضمون بالا رہے گا، غالب رہے گا. اس سب کچھ سننے کے بعد وہ بڑے معاندانہ رویے سے آئے ہوں گے. ان کے دل میں ایک ہوگا اچھا پھر اب دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں سننا ہے نا، ہم نہیں فیصلہ کرنا. ایسے غیر معمولی الہی تصرف سے، ایسے غیر معمولی الہی تصرف سے مغلوب ہو گئے ہیں، اور مضمون کی شان و شوکت اور اس کی اندرونی دلائل کی قوت بالکل بے اختیار کر گئی ہے، ان کو نہتے کر گئی. یہ ہے وہ مضمون مغالہ رہا کی پیشگوئی. اور نماز ایک اچھا مضمون ہوتا اور چپ کے اتفاقاً غالب آ جاتا تو بات نہ بنتی. جتنا ان کے ذہنوں کو کریت کر بیدار کیا گیا، پھر مقابلے کے لیے تیار کیا گیا. وہ خط میں نے پڑھ کے جو سنایا تھا شہاب زبان میں، وہ ہمارے خواجہ کمال الدین صاحب کے نزدیک بڑی غیر محتاط زبان تھی، تبھی وہ اونچے لگوا رہے تھے اشتہار. اور یہی وجہ ہے میرے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو محروم کر دیا اس سعادت سے. مولوی عبدالکریم صاحب کو اچانک شفا ہو گئی، اور خدا کے فضل سے پھر انہوں نے حق ادا کیا.